بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تہجد تمہیں کیا کیا دلا سکتی ہے؟ دوستوں، آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ تہجد تمہیں کیا کیا دلا سکتی ہے۔ اگر آپ کو اس کے بارے میں جاننا ہے تو اس ویڈیو کو آپ پورا ضرور دیکھیں، کیونکہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ اور اللہ پاک سے دعا کریں کہ اے اللہ، جو بھی لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، آمین۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ اگر تم تہجد میں اٹھتے ہو تو یہ بے وجہ نہیں ہے، یہ اللہ نے تمہیں چن لیا ہے تمہاری دعائیں قبول کرنے کے لیے۔ یہ جو تہجد کے وقت جو تم آنسو بہاتے ہو اور اللہ کو سب کچھ بتاتے ہو، یہ سب کچھ اللہ خوشی میں تبدیل کرنے والا ہے۔ جب اللہ کسی کو نوازنے کا سوچ لیتا ہے تو اسے تہجد تک لے آتا ہے، کیونکہ تہجد کی نماز میرے اللہ کو بہت پسند ہے۔ وہ تمہارے غم کے سجدے شکر کے سجدوں میں بدلنے کے لیے ہی تمہیں تہجد تک لاتا ہے۔ تمہارے تہجد کی نماز ہی تمہارے مقدر سے لڑ سکتی ہے۔ جو دعاؤں سے نہیں ملا اسے تہجد میں ڈھونڈو، تو اللہ پہ توکل کی سیڑھی پکڑ کر دعاؤں کا تسلسل نہ توڑو۔ تم کرو نیندیں قربان تہجد میں، پھر اس کے معجزے دیکھنا۔ تم تکلیفوں سے یہ مت سمجھنا کہ وہ پیار نہیں کرتا، اللہ کو محبوب سب سے زیادہ ہو تم۔ دوستوں، ایک بات کہوں، تہجد نصیب نہیں ہوتی سب کو، تمہیں ہوئی ہے کیونکہ اللہ کو سب سے پیارے ہو تم۔ تمہاری ہر ناممکن خواہش تہجد ممکن بنا سکتی ہے۔ ہر تکلیف سے تمہیں تہجد شفا دلا سکتی ہے۔ تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ایک تہجد تمہیں کیا کیا دلا سکتی ہے۔ تہجد ملاقات کرنے والوں کے لیے اللہ کی طرف سے ملاقات کا دعوت نامہ ہے۔ تہجد کی نماز کے لیے کسی عمر کی پابندی نہیں۔ جس کے کام رکے ہوں، مشکلات میں ڈوبے ہوں، سکون کی تلاش ہو، اولاد کی پریشانی ہو، یہ وہ وقت ہے جو سب کی سنی جاتی ہے۔ صبر کرو، یقین کرو، مایوس دل کے لیے معجزے نہیں ہوتے۔ اللہ سے دعا مانگو اور دعا کے قبولیت پر یقین رکھو، کیونکہ اللہ مایوس کی دعا قبول نہیں کرتا۔ اللہ پاک کو انسان کا نیند سے بیدار ہو کر اس کے سامنے سجدہ ریز ہونا اور آنسوؤں کی موتیوں سے التجا کر کے اپنی دعائیں طلب کرنا بہت پسند ہے۔ کبھی کبھی ایک تہجد کی نماز ہی آپ کا ہر زخم بھر دیتی ہے۔ تہجد میں بہایا گیا آپ کا آنسو کبھی ضائع نہیں جاتا، یہ اللہ سے آپ کی دعاؤں پر کن کروا کر ہی رہتی ہے۔ آپ کی زندگی میں پڑھی گئی ایک تہجد کی نماز آپ کی پوری زندگی بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ تہجد وہ امید ہے جو کبھی ٹوٹ نہیں سکتی، بلکہ آپ کے امیدوں پہ پورا اترتا ہے۔ تہجد معجزوں کا دوسرا نام ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ تہجد پڑھو اور آپ کے لیے معجزہ نہ ہو۔ معجزہ ہر حال میں ہو کر ہی رہتا ہے۔ اگر آپ سچ میں اللہ سے کچھ چاہتے ہیں تو تہجد پڑھیں۔ یہ دعا کرنے کا بابرکت وقت اور قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے۔ جب ہماری زندگی میں کوئی ایسا مشکل وقت آتا ہے جو ہمیں سب سے زیادہ تکلیف دیتا ہے، تب ہمارے دل میں سب سے پہلے تہجد کا ہی خیال آتا ہے۔ تہجد کا وقت ایسا وقت ہے جب ہم اللہ کے سامنے رو کر اپنی تکلیف بیان کر سکتے ہیں۔ اس وقت ہمارا آنسو صرف اللہ دیکھتا ہے۔ وہ وقت جب ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے، جب ہم اللہ سے اپنی دل کی ساری باتیں کھل کر کہہ سکتے ہیں۔ جو آنسو تہجد کے وقت نکلتے ہیں وہ سیدھا اللہ سے بات کرتے ہیں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ تہجد پڑھنے سے پہلے اور تہجد ادا کرنے کے بعد آپ مختلف ہوتے ہیں۔ جو بات آپ کو پریشان کر رہی ہوتی ہے وہ اللہ کے سامنے تہجد کے وقت
اپنے درد بتانے کے بعد آپ سکون میں ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ نے اپنی تکلیف اللہ کو بتا دی ہوتی ہے، اللہ کے حوالے کر دی ہوتی ہے۔ آپ کو یہ یقین ہوتا ہے کہ آپ کا یہ معاملہ اللہ تک پہنچ گیا ہے، اب میرا اللہ اس تکلیف کو دور کر دے گا، اب وہ میری ہر دعا کو قبول کر لے گا۔ دعائیں ہر حال میں قبول ہوتی ہیں، پھر چاہے وہ تہجد کی دعائیں ہوں یا فرض نماز کی دعائیں۔ لیکن جانتے ہو تمہیں تہجد تک کیوں لایا جاتا ہے؟ کیونکہ اللہ کو تمہارا مانگنا اس قدر پسند آ جاتا ہے کہ وہ تمہیں تب سننا چاہتا ہے جب اور کوئی نہ ہو تمہارے پاس۔ تو اگر تمہاری راتیں نیند سے خالی ہوں تو یہ مت سوچو کہ درد حد سے زیادہ ہے، اس لیے بلکہ یہ سوچو کہ اس رب نے بلایا ہے۔ جب تم اس کے پکار پر لبیک کہتے ہوئے جاؤ گے، اس وقت جب دوسرا کوئی نہ تمہیں دیکھنے والا ہوگا نہ سننے والا، تو اللہ بھی تمہاری دعائیں اس انداز سے پورا کرے گا جیسے نہ پہلے کسی نے کبھی دیکھی ہوگی نہ سنی ہوگی۔ تہجد کے دعا سے تو وہ بھی مل جاتا ہے جس کو سب ناممکن کہتے ہیں۔ تہجد میں قبولیت کے راز ہیں۔ اگر فجر کی نماز اللہ سے محبت ہے تو تہجد اللہ سے عشق کا اظہار ہے۔ تہجد لاڈلی نماز، اور اس لاڈلی نماز کا ادا کرنے والا کوئی خاص لاڈلا ہی ہو سکتا ہے۔ اور تم صبر رکھو، وہ تو اپنے کسی بندے کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، تو وہ اپنے لاڈلوں کے لیے کیا کچھ نہیں کرے گا۔ بس یقین رکھو وہی ملنا ہے جو تم مسلسل مانگ رہے ہو۔ تب تک مانگتے رہو جب تک اللہ آپ کو کن نہ فرما دے۔ اللہ آپ کو انتظار کرا رہا ہے۔ یقین جانیے یہ درد کا ڈھیر، انگنت آرزو، یہ تمہارے ہر دعا کا جواب رات کے 1/3 حصے میں ملے گا۔ تہجد کی دعا بڑی اسٹرانگ ہوتی ہے، اتنا اسٹرانگ ہوتی ہے کہ بندہ بھلے ہی ٹوٹ جائے لیکن یہ نہیں ٹوٹتا جب تک اللہ کا پیار نہ لے جائے۔ پریشان کیوں ہوتے ہو میرے دوست؟ مشکل وقت میں تہجد کا سجدہ ہی تمہارا مرہم بنے گا۔ نیند قربان کر کے جب روتی ہوئی آنکھیں اللہ کو مناتی ہیں نا، تب خواب حقیقت بن جاتے ہیں۔ کہانی کو اللہ تہجد تک تب لاتا ہے جب وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھے منائے، مجھ سے باتیں کرے، میرے سامنے اپنی جھولی پھیلائے، تاکہ وہ اس کی مانگی ہوئی مرادوں پر آمین کہہ سکے۔ وقت اور حالات ہمیں ان راستوں پر چلنے پر مجبور کر دیتے ہیں جن سے ہمیں تکلیف پہنچتی ہے، لیکن وہ راستے ہماری بہتری کے لیے ہوتے ہیں۔ وقت بھی بدلتا ہے اور نصیب بھی بدلتا ہے، لوگ بھی بدلتے ہیں اور حالات بھی۔ اگر میرے پیارے اللہ آپ کو تہجد تک لے آیا ہے تو سمجھ لیجئے اب قبولیت کا وقت ہے، اب ان تمام کہانیوں کے مکمل ہونے کا وقت ہے جن کا مکمل ہونا آپ کے نظر میں ناممکن ہے۔ جو محبتوں کا بادشاہ ہے وہ کیسے آپ کے محبت کو نامکمل ہونے دے گا، بلکہ وہ آپ کی پکار کو سن لے گا۔ تہجد کا سجدہ اپنے آپ میں ہی بہت طاقت رکھتا ہے، اور وقت تہجد مانگی جانے والی دعاؤں کے شدت کا مقابلہ اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ نصیب بھی نہیں۔ کس نے کہا کہ اللہ باتوں کا جواب نہیں دیتا؟ کس نے کہا کہ وہ ہماری طرف متوجہ نہیں ہوتا؟ کس نے کہا کہ وہ ہم سے دور ہے؟ کس نے کہا کہ وہ ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کرتا؟ وہ پاک ذات ہے، اس نے وعدہ کیا ہے کہ وہ تمہیں دے گا، تم مانگ کر کے تو دیکھو۔ وہ آسمان کا نور ہے جو رات کے پچھلے پہر 7ویں آسمان تک آتا ہے اور کہتا ہے کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا میں اس کو دوں، کوئی ہے مجھ سے محبت کرنے والا تاکہ میں اسے محبت کروں، کوئی ہے جس کا میں غم مٹا سکتا ہوں۔ زندگی میں ایسی راتیں بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہیں جو اللہ سے بات کرتے کرتے گزر جاتی ہیں۔
جواب بھلے ہی نہ مل رہا ہوتا ہے، لیکن یہ دل ہے نا، یہ بتا دیتا ہے سب۔ کچھ بھی پریشان کرے تو دعا مانگا کرو، کیونکہ دعائیں اپنا راستہ بنا کر اللہ تک پہنچ جاتی ہیں۔ اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہم سب کو روز تہجد کی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب کو ان باتوں پر سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ میرے پیارے دوستوں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور آفتاب عالم اسلامک آفیشیل چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں، تاکہ ایسی ہی ویڈیو آپ کو آفتاب عالم اسلامک آفیشیل کے چینل پر دوبارہ ملتی رہیں۔ اب انشاءاللہ جلد ہی ملیں گے اور ایک نیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔